سر میرا سوال یہ ہے کہ اب ہم ہسٹری میں دیکھے جائیں تو بڑے عظیم لیڈر، مسلمان لیڈر، جن میں سے ایک قائد اعظم محمد علی جناح، تو انہوں نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، بہت سب کچھ انہوں نے مسلمانوں کے لیے کر دکھایا. مگر ہم ان کے موت کا وقت دیکھا جائیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کو جب موت کا وقت ان کا آیا تو ان کو ایک ایمبولینس تک نہیں ملی، صحیح سے میسر ہوئی. ان کے موت کی ہم اگر ہسٹری پڑھیں تو وہ کافی بری طریقے سے، تو انہوں نے اتنی ساری قربانیاں دینے کے باوجود ان کا انجام مطلب اس طرح سے ہو رہا ہے. سوال کی جو نوعیت مجھے سمجھ آئی ہے وہ شاید یہ ہے کہ اتنے بڑے لیڈر کا اتنا خراب اینڈنگ کیوں ہو رہی ہے. یہی ہے. ہاں صحیح. دیکھیں اس میں نا اچھے لیڈر کی نشانی صرف دو ہیں کہ وہ دو نشانیاں ان کے اندر بھی تھی. پہلی نشانی سن لیں. پہلی نشانی کہ اس سے صرف ایک بات سے مطلب ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے نا حق سچ کے ساتھ رہنا ہے، میں نے اصولوں کے ساتھ رہنا ہے، اور میں نے ہمیشہ اس سائڈ پہ جھکنا ہے جس سائڈ پہ جھکنے کا اصولاً جو ہے وہ ایک اصول کہتے ہیں، رولز کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے. اور دوسرا لیڈر کی نشانی کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو بھلے کا سوچتا ہے، فائدے کا سوچتا ہے. اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کو بدلے میں کچھ ملے گا. اس کی سوچ بڑی ہے اور ریوارڈ اس کا جو ڈیمانڈ ہے وہ بندوں سے ہے ہی نہیں. سب سے مین اس میں جو پوائنٹ ہے، ریوارڈ بندوں سے ہے ہی نہیں، ریوارڈ اللہ کی ذات سے. اب یہی دو باتیں اب قائد اعظم کی زندگی میں. وہ شروع میں جب سیاست میں آئے اس ٹائم بھی سوچ تو خدمت کی تھی، لیکن اس ٹائم سوچ یہ نہیں تھی کہ وہ جناب وہ اس طرح سے سوچتے ہوں کہ لوگوں کو فائدہ دیں. اس ٹائم سوچ یہ تھی کہ میں آؤں اور مجھے لوگوں سے ریوارڈ ملے. لیکن لوگوں نے جب برا بھلا کہنا شروع کیا اور وہ شروع میں جب سیاست میں ناکامیاں مایوس ہو گئے نا اور واپس چلے گئے، تو پھر دوبارہ اپنے ہسٹری سے واقف ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پھر سے موٹیویٹ کر کے واپس لایا. اور پھر جو سوچ ان کی بنتی ہے وہ انہیں پرواہ ہی نہیں ہے، انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگوں کی طرف سے رسپانس کیا آ رہا ہے. پھر ایک مشن ہے جو ذہن میں ہے اور وہ اندھا اتنا اس میں یعنی کہ اندھا دھند کام کر رہے ہیں اور اتنے دن رات کی محنت کر رہے ہیں کہ اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے. آپ جب بھی ان کو سوچتے ہیں یا ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ ہمیشہ محسوس کرتے ہیں خوشی، آپ ایک اندر ایک پختگی محسوس کرتے ہیں، آپ اندر ایک حوصلہ اور موٹیویشن لیتے ہیں. ان کی اینڈنگ کیسی ہوتی ہے وہ ڈزنٹ میٹر، اور اینڈنگ کی اس کو پرواہ نہیں تھی. اس سے یہ اس واقعے سے آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ان کو جب بتایا گیا کہ آپ مرنے والے ہیں، فوت ہونے والے ہیں، تو ان کے تاریخی جواب کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت سے پہلے بتا دیا. اب میں پہلے دن میں 8 گھنٹے کام کرتا تھا، اب میں دن میں 10 گھنٹے کام کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ سرو کر جاؤں. اب ذہن میں یہاں سے بالکل ان کا امیج کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف سرو کرنا چاہتے تھے. بس یہاں سے ایک ہی پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں ان کی زندگی کے 2 اصول اپنی لائف میں لے کے آنے ہیں. پہلا اصول کہ ہمیں صرف اور صرف پرنسپل لائف گزارنی ہے، اصول پر مبنی لائف گزارنی ہے. اصول کیا کہتے ہیں وہ کرنا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کے تاثرات کیا ہیں، جذبات کیا ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر گھبرانے کے بجائے وہاں پر آپ کو کیا کرنا چاہیے، جواب لینا ہے تو اصولوں سے لے لینا. دوسرا، اینڈنگ کی پرواہ نہیں کرنی. مرنا تو ہے نا، اچھا مرنا ہے، موت آنی ہے جیسے بھی ہے، لیکن آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے وہ آپ کو فیوچر میں زندہ رکھے گی یا پھر آپ کی موت کے ساتھ آپ کی زندگی ختم. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی زندگی پر. آپ کی موت پر ڈیپینڈ یہاں پر شاید نہیں کرے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے شہید ہو جاتے ہیں، کتنے شہید ہو جاتے ہیں. ان کو موت کی پرواہ ہوتی تو پھر تو وہ گولی سے ڈرتے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ریوارڈ ملنا ہے آگے سے، ادھر سے ریوارڈ نہیں چاہیے، لوگوں سے ریوارڈ نہیں چاہیے، تو اس لیے وہ بلا خوف شہید بھی ہو جاتے ہیں. میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ان 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیں، باقی چیزوں کو نہ سوچیں. باقی چیزیں شاید اتنی میٹر نہیں کرتی. جواب مل گیا آپ کو؟ کچھ کہنا ہے اس بارے میں؟ کہہ لیں کچھ کہنا ہے. اب انہیں تو فکر نہیں تھی نا، اس میں تو بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے، مگر اب انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا، اتنا ٹریٹ کیا، تو ان دوسرے لوگوں نے ان لیڈر کے ساتھ اس طرح کیوں کیا؟ ہاں میں بتاتا ہوں. اصل میں نا 2 چیزیں ہیں. ایک اقتدار جو چیز ہے نا بہت بھیانک چیز ہے. اقتدار بہت ہی بھیانک ہے. بھائی کے خلاف کیوں ہوتا ہے؟ پیسے کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے. یہ اب حقیقت ہے.
یہ چھوٹے لیول کی بات کر رہا ہوں. اب پورے ملک کی جب اقتدار کی بات کریں گے تو پھر وہاں پر آپ سوچو کس لیول تک جنگ ہوگی اور کس لیول تک شفافیت ہوگی. جنہوں نے کیا کچھ کہتے ہیں واقعی ایمبولینس خراب تھی اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ایمبولینس نہیں خراب تھی, اسے کو خراب ایمبولینس میں بھیجا گیا تھا. تو خراب ایمبولینس میں بھیجنے کا مطلب پری پلانڈ ان کو مارنے کی کوشش کی گئی. اب یہ دیکھیں نا صاف سب ادھر سے آپ بالکل کلیئر ہے کہ لوگ تو ہیں اچھے بھی برے بھی, یہ تو آج سے کی بات نہیں کب سے چلی آ رہی. میں نے آج بھی یہی پریکٹس کرائی نا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ دوسرا جس کو میں سرو کر رہا ہوں وہ میرا اپنا ہے, میرا دشمن ہے, میرا دوست ہے, پر اپنا پرائے کے فرق سے آگے جا کے کام کرنا یہ لیڈر کی نشانی ہے, یہ بڑے بندے کی نشانی ہے. تو جو برے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں, جو اچھے ہیں انہیں بھی اپنا کام کرنا دیں. بس یہ ہے کہ ہمیں اصولوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہنا ہے اور دوسروں کو فائدے کے لیے کام کرتے رہنا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, لوگ پبلک میں آنے سے ڈرتے ہیں, لوگ سٹیج پہ آنے سے ڈرتے ہیں, لوگ لوگوں میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. جیسے ہی بندہ اس طرح سے سوچنا شروع کر دیتا ہے لوگوں کی چھوڑو, میرا مالک کیا سوچتا ہے, میرا مالک کیا کہتا ہے, پھر اس ٹائم جو سینیریو کریٹ ہوتا ہے اس ٹائم وہ ان چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے بندہ. اس ٹائم پبلک میں آتے ہوئے بڑے دمدار طریقے سے آتا ہے, بے خوف آتا ہے. یہ پیچھے وجہ ہے. جب آگ لگی ہوتی ہے نا سینے میں پھر خوف ختم ہو جاتا ہے. تو آپ دوسروں کی پرواہ کریں گے پھر آپ آگے نہیں آ سکیں. برے لوگ ہیں, برے لوگوں کی پرواہ کر کے بندہ نہیں پیچھے رہ سکتا. آپ اچھے ہیں, یہ اب اس کی مثال سمجھ لیجئے گا. پھول بھی ہیں کانٹے بھی ہیں, کانٹے اپنا کام کر رہے ہیں لیکن کانٹوں کے درمیان پھول اپنا کام کر رہے ہیں. کانٹوں کی پرواہ نہیں کرنی, پھول اپنی خوشبو بھی دے رہا ہے اور اس کو دیکھنے سے خوبصورتی بھی مل رہی ہے, آنکھوں کو ٹھنڈک بھی مل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کانٹوں کے درمیان ہم نے پھول والا کردار ادا کرتے رہنا, بس اتنا سی ہے. اور ان کانٹوں سے نفرت نہیں کرنی. دیکھیں سم ٹائم شاعر اس کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کانٹے جو ہیں وہ پھول کی حفاظت کے لیے. صحیح. تو وہ بری چیز کو بھی اچھے طریقے سے دیکھتا ہے. یہی تو کہتے ہیں نا شہد کی مکھی کی طرح سوچنا, کہ شہد کی مکھی اتنے گاند میں صرف اچھی کی چیز کو دیکھ کے اسی بھی جاگ بیٹھتی ہے. ٹھیک. تو بری میں بھی اچھائی دیکھنا ڈھونڈنا وہ یہ ہوتا ہے. کلیئر ہوا؟ ہاں, آپ ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں, چھوڑیں ان سب کو, اللہ آسانیاں کریں گے انشاءاللہ.